سجدہ یہ اصل رکن رکین ہے نماز کا، جو مقصود بالذات ہے۔ سب سے زیادہ انسان اللہ تبارک و تعالی کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ قرب کا کوئی اور طریقہ مقام نہیں ہے۔ اس لیے سجدہ جاندار ہونا چاہیے، سجدہ روح والا ہونا چاہیے، سجدہ ذوق والا ہونا چاہیے۔ ایسا سجدہ ہو کہ گویا اللہ تبارک و تعالی کے قدموں پر ہے اور اس سے سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ اس لیے سجدے کے بارے میں کسی نے کہا تھا، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ تو انسان کا سجدہ اس طرح سے روح دار ہونا چاہیے، اور جب بندہ ایسا سجدہ کرتا ہے تو اسی سجدے کے بارے میں پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات۔ تو یہ سجدہ انسان کا اس انداز کا ہونا چاہیے اور اس طرح روح دار ہونا چاہیے، ورنہ انسان اگر ٹھوکریں مارتا رہا اور پیشانی پر سجدے کا نشان بھی پڑ گیا، لیکن دل میں عاجزی، دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جھکنا اور اس کی وقعت یہ پیدا نہ ہوئی، تو پھر وہ سجدہ بے روح ہوگا، اور جو بے روح سجدہ ہوتا ہے وہ حقیقت سے خالی سجدہ، وہ بے معنی ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ تو ایسا سجدہ یہ مطلوب ہے۔ نشان سجود تیری جبیں پر ہوا تو کیا ہوا، نشان سجود تیری جبیں پر ہوا تو کیا ہوا، کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر بھی نشان رہے، کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر بھی نشان رہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک فارسی کا شعر ہے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ بے روح سجدوں سے زمین بھی کہتی ہے کہ مجھے خراب نہ کر۔ تیرے جو بے روح سجدے ہوتے ہیں، زمین بھی کہتی ہے کہ ایسے بے روح سجدوں سے مجھے خراب نہ کر۔ سجدہ یہ اصل چیز ہے۔ میں جب سر بسجود ہوا تو کبھی زمین سے آنے لگی صدا، میں جب سر بسجود ہوا تو زمین سے کبھی آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہمارا دل تو بت خانہ بنا ہوا ہو، کہیں اپنے مرتبے اور عہدے کا بت کھڑا ہو، کہیں اپنی چودراہٹ اور سرداری کا بت کھڑا ہو، کہیں کوئی اور ہم نے اپنے محبوبوں کے بت سجائے ہوئے ہوں، تو پھر نماز پڑھتے ہوئے بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دل نہیں لگ رہا، وساوس آتے ہیں، خیالات آتے ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ ریا والے سجدے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی سجدہ نصیب فرمائے۔ جب بندہ سجدہ مکمل کر لیتا ہے تو اب بندہ سجدے سے اٹھتا ہے، تو اس کو عربی میں جلسہ کہتے ہیں۔ دو سجدوں کے درمیان جو تھوڑا سا ہم نے بیٹھنا ہوتا ہے اٹھ کے، تو اس کو جلسہ کرنا کہتے ہیں۔ تو جلسے کا معنی اردو میں ہماری زبان میں بیٹھا ہے، بیٹھنا ہے۔ تو اگر ہم بیٹھے نہیں، یوں سجدے سے اٹھے، بس اٹھتے ہی دوبارہ چلے گئے، آ رہے تھے، حرکت اوپر کو جا رہی تھی، اوپر کو جاتے جاتے فوراً نیچے کو جانا شروع ہو گئی، اور درمیان میں رکاؤ نہ ہوا، ٹھہراؤ نہ ہوا، تو پھر جلسہ تو نہ ہوا۔ جیسے وہاں رکوع سے اٹھ کر کے سیدھا کھڑا ہونا ایک دفعہ ضروری تھا،
وہ واجب ہے، تعدیل ارکان اسے کہتے ہیں۔ ایسے ہی یہاں دو سجدوں کے درمیان بھی ایک دفعہ سکون سے بیٹھ جانا کہ جسم کی حرکت رک جائے، یہ واجب ہے، تعدیل ارکان میں یہ داخل ہے، ورنہ پھر نماز کا واجب رہ جائے تو نماز اتنی ناقص ہوتی ہے کہ اس کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے نماز کی جتنی کتابیں ہیں یا حدیث پاک میں جہاں نماز کا بیان آتا ہے تو وہاں قوما کی اس جلسے کی مستقل دعا ہے۔ جیسے وہاں قوما کی دعا تھی نا، ربنا لک الحمد، یہ کھڑے ہونے کی حالت میں پڑھنی تھی، تو ایسے ہی جلسے کی بھی مستقل دعا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس دعا سے ہم سارے غافل ہیں، ہمیں آتی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں باقاعدہ دعا ہے کہ جب آپ سجدہ کر کے اٹھیں تو اب اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ اٹھیں گے، اور اب جب بیٹھ جائیں گے اٹھ کے تو پھر آپ دعا پڑھیں گے، رب اغفر لی ورحمنی وعافنی وارزقنی، یہ آپ دعا پڑھیں گے۔ پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدے میں جائیں گے۔ تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے تھے اور درمیان میں بیٹھ کے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ حدیث کی کتاب میں مختلف لفظوں سے آتی ہے، یہ لفظ بھی ہیں جو میں نے پڑھے ہیں، اور بھی الفاظ بدل کے مختلف آتے ہیں، کوئی بھی ہو لیکن پڑھنی ہے دعا۔ اگر پڑھی جائے تو نہ پڑھی جائے، فرض واجب نہیں ہے، لیکن جلسہ ہوتا تب ہے، تھوڑا سا اس میں ٹھہراؤ ہوگا۔ آپ بیٹھیں گے، آپ نے یہ کام کرنا ہے، وہ بیٹھنا آپ کا فعل ہوگا اور اس کے ساتھ یہ قول ہوگا۔ نماز میں کوئی فعل قول کے بغیر نہیں ہے اور کوئی قول فعل کے بغیر نہیں ہے پوری نماز میں۔ اس لیے اب آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جب آپ بیٹھ جانا ہے دو سجدوں کے درمیان، رب اغفر لی ورحمنی وعافنی وارزقنی۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدے میں چلے جانا ہے۔ پھر دوسرا سجدہ بھی اسی طریقے سے کرنا ہے جیسے پہلا کیا تھا۔ اب دوسرا سجدہ ختم کریں گے، اگر آپ نے کھڑے ہونا ہے تو سیدھے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اگر قعدہ کرنا ہے تو قعدے میں بیٹھ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیکھ کر کے صحیح طریقے سے نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا